وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا ہے۔ اس طرح کی آیات آپ نے پہلے بہت سارے مقامات پر قرآن مجید کے اندر پڑھی ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ لوگوں سے اپنی توحید کا اقرار کروانے کے لیے اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا، تو اس کا جواب ہر ایک یہی دیتا ہے کہ یہ اللہ نے بنایا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی سوال دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا۔ اصل میں یہ سوال اس لیے اللہ پوچھتے ہیں کہ جب کوئی انسان اس کا جواب دیتا ہے نا کہ اللہ نے کیا، تو اس کا جواب بہت ساری چیزوں پر لازم آتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس چیز کا اقرار کر لیتے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر آپ رہ رہے ہیں، یہ آپ کا جو گھر ہے یہ آپ کو دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو جس کے دیے ہوئے گھر میں آپ رہ رہے ہیں تو پھر عبادات اسی کی کرنی ہے، اور اگر مشکلات آ رہی ہیں تو مدد بھی اسی سے مانگنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ سوال بار بار اس لیے پوچھتے ہیں کہ جب اس کائنات کی ہر چیز دینے والا میں ہوں اور آپ اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان ماننے نہ، تو وہ الگ بات ہے، یعنی آپ اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین دینے والے، زمین و آسمان کی پیدائش اللہ نے ہی کی ہے، ہم سب کو رزق دینے والا اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ سب کچھ کافر مانتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ سب کچھ آپ اس کا اقرار کر لیتے ہیں تو جہاں عبادت کی بات آتی ہے، جہاں التجاؤں کی بات آتی ہے، جہاں مانگنے کی بات آتی ہے، وہاں آپ اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ جو کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سارا میں نے بنایا، ٹھیک ہے، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، تو اللہ کے علاوہ آپ جن کی عبادت کرتے ہو انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا مجھے وہ بتاؤ۔ یہ سوال اللہ نے پیچھے چند اسباق گزرے وہاں پر بھی کیا تھا کہ یہ ساری کائنات تو میں نے دی ہے، تو جن کی آپ میرے علاوہ عبادت کرتے ہو انہوں نے آپ کو کیا فائدہ دیا یہ مجھے بتاؤ۔ یہ سوال اللہ لوگوں سے بار بار پوچھتے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کے ذہن میں بات آ جائے، سمجھ جائیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہتے ہیں اللہ نے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے پھر تمام تعریفیں بھی صرف اللہ کی ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی کھاتے کسی کے ہیں، گن کسی کا گا رہے ہیں، کھا کسی کا رہے ہیں، عبادت کسی اور کی کر رہے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان اللہ رب العالمین کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ بہت بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کے مالک ہیں، اللہ کو آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، آپ اللہ کی کتنی کی عبادت کر سکتے ہیں، آپ اللہ کا کتنا کو شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہے میری زمین کے تمام درخت اگر قلم بن جائیں اور تمام دنیا کا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے اور اگر کوئی لکھنا چاہے میری تعریفات کو تو نہیں مکمل ہو سکتی۔ یعنی اللہ کے کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کے کرشمے، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، اللہ کی حکمتیں۔ اللہ فرما رہے میری ذات اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ کوشش بھی کریں پوری کائنات مل کر ساری کلمے اور سیاہی بنا کر کے اللہ کی تعریفات لکھیں اور اس کی نعمتوں کا شمار کریں تو نہیں کر سکتے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس رب کی اتنی بڑی کائنات ہے، آپ اس کی کائنات اور اس کی مخلوق میں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی ایک نعمت کی حکمت کو بھی نہیں سمجھ سکتے جس کو آپ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ یعنی اللہ بڑی بڑی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنی حقیر چیزیں جن کو آپ اللہ کے علاوہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ کو یہ ہے کہ اللہ کس طرح دوبارہ اٹھائیں گے، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا اٹھانا اللہ کے لیے ایک جان کی طرح ہے۔ یعنی
آپ دیکھیں پوری کائنات میں لوگوں کو اللہ ایک وقت میں سن رہے ہیں، تمام تر حالات اور واقعات سے آگاہی ہے۔ اللہ فرما رہے جس طرح اس پوری کائنات کو میں ایک وقت میں سن رہا ہوں، پوری کائنات کو میں ایک وقت میں جان رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اسی طرح تمہارا اٹھانا بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح ایک جان کو پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، اسی طرح پوری کائنات کو بھی پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کو دوبارہ اٹھنے کی، زندہ ہونے کی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ رات اور دن کا نظام دیکھ رہے ہیں، یہ روز ختم ہوتا ہے، روز نیا نکلتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند یہ اپنے اپنے رستے پر چل رہے ہیں۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ آپ کے اعمال کی پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ حق ہے، یعنی اللہ آپ کو اتنی وضاحت کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے آپ کی، اللہ کیوں وضاحت دے رہے ہیں آپ کو؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کیونکہ اللہ سے بڑی سچی ذات کوئی نہیں ہے، آپ اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اللہ کے علاوہ آپ جس کو بھی پکاریں گے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ سیدھے رستے پر آ جاؤ۔ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بات انسان کے ذہن میں اٹک جاتی ہے اور انسان سیدھے رستے پر آ جاتا ہے، اس لیے اللہ بار بار وضاحت کرتے ہیں، بار بار دلائل دیتے ہیں لوگوں کو۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑی اور بلند و بالا ذات ہے۔